अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। जो इस वक्त एक खैंचा तानी है, वो हर सतह पे है, हर शोबे में है। अ, एक फ्रीक जो इस वक्त रियासत और जो सिक्योरिटी फोर्सेस और पाकिस्तान के मामलात हैं, उसके मसाइल हैं, चैलेंजेस हैं, उनके हल के लिए एक जानिब है, तो एक जो लकीर है वो दूसरी जानिब इंतशार, फसाद और एक ऐसी लड़ाई जिसका कोई एंड नहीं है, उसका वो हिस्सा है। और बदकिस्मती से ये लड़ाई अदलिया में वाज़े हो गई है, अदलिया में भी। उसकी कुछ तफसील इस पहलू पे हम आज बात कर रहे हैं अपने इस वीलॉग में। जो केसेस चल रहे हैं, उसमें आपने देखा होगा कि फैसला जो लोअर जो कोर्ट है उसमें आता है, तो हाई कोर्ट में बिल्कुल उसमें एक तरह से बाज़ औक़ात फैसले से ही मना कर दिया जाता है। जैसे आज एक केस जिसकी हम बात करने लगे हैं उसमें भी हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगर कोई ऐसी डेवलपमेंट होती है, तो सुप्रीम कोर्ट में से वहाँ उसके खिलाफ आप समझ लें कि उस कार्रवाई को रोक दिया जाता है या उसके अगेंस्ट हो जाता है। तो ये एक अजीबो गरीब सूरत हाल है। हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था कि जो अडयाला में समात चल रही थी, 190 मिलियन पाउंड का जो केस था, अलकादर ट्रस्ट केस, उसकी जो हेयरिंग थी, उसकी प्रोसीडिंग थी कि ये पिछले साल से ये चल रही थी। तो उसमें जो बानी पीटीआई हैं, बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और बुशरा बीबी, और जो मामलात उसमें उनके जो वकला हैं, उनकी दिलचस्पी, जिस तरह उन्होंने केस को आगे बढ़ाया, तो वो फैसला कानून का जो एक आम अदना सा तालब इलम है उसकी नज़र में भी वाज़े था। अभी अदालत ने फैसला नहीं सुनाया, लेकिन जिसने भी इस प्रोसीडिंग को देखा है और उसका वो बगौर जायज़ा लेता रहा है, तो उसको पता है कि क्या फैसला आएगा। फैसला ये आएगा कि जो इल्ज़ामात हैं, जो सबूत सामने रखे गए, उसका कोई तोड़ किया नहीं गया कानून की नज़र में। इस समात में जो इमरान खान और बुशरा बीबी जो मुल्ज़मान हैं, उनके जो वकला हैं, होता क्या रहा वहां पे? वक्त का ज़िया होता रहा। इस सारी कार्रवाई में अदालत को जिच किया जाता रहा। जो जो जवाब देने की बजाय तावीलें करते रहे, डिलेइंग टैक्टिक्स वो यूज़ करते रहे। और इमरान खान साहब क्या करते रहे? वो इस केस की आड़ में अपना पॉलिटिकल एजेंडा वो आगे बढ़ाते रहे। मीडिया टॉक्स की सूरत में वो आप देखते रहे हैं कि वहाँ से मतलब जो समात की जो कवरेज है उसकी बजाय कि खान साहब ने क्या कह दिया, एक एक घंटे की वो तकरीर रोज मीडिया से फरमाते रहे हैं। अच्छा, अपने जो पॉलिटिकल जो वकला जो वहां जाते रहे हैं इस केस लड़ने के लिए, वो इनका केस लड़ने के लिए डिफेंस काउंसिल्स नहीं जाते थे, वो इनका पॉलिटिकल एजेंडा, इनके रहनुमा थे कि सियासी तौर पे वहां से हदायत लेते थे इस समात के दौरान उनसे, और बाहर आके उस पर अमल करते थे। बाद में आपने देख लिया कि जो ये फैज हमीद नेटवर्क है, उससे भी मामला जुड़े हुए। तो तय था कि इस केस में तो भाई सजा पक्की है। तो चूंकि ये एक पूरा मामला है सारा, तो फौरन रेस्क्यू के लिए भी आना था किसी ने। तो जनाब आज रेस्क्यू कर लिया गया। रेस्क्यू कहाँ से हुआ? इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हुआ। और क्या रेस्क्यू हुआ? रोक दिया गया इस फैसले से उस अदालत को जिसने अडयाला में हेयरिंग की है, और अब तकरीबन मुकम्मल है। किसी टाइम भी फैसला आना था। तो जनाब ये खींचातानी यहाँ पे ही खत्म नहीं होती। एक आपने और मामला भी देखा होगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी सामने आ गई। अच्छा, इसमें भी फंस रहे थे चीजें सारी, क्योंकि जो इस वक्त मामला सबसे असल जो पहलू है ना, वो इस वक्त वो ये है कि जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल चल रहा है, उससे जो चीजें निकल रही हैं, अ, उसका जो असर है उसको जायल करने के लिए भी काम चल रहा है। तो ये एक और भी लड़ाई थी। अब पता था कि ये होना है, ये बहरहाल बड़ी एक सेटबैक है, मैं समझता हूँ कि और ये सुप्रीम कोर्ट में जो दो जजेस हैं, उन्होंने तो तबाही की है कि इस पे ये एक्शन लेके। ये बुशरा बीबी और नजमुस साकब की एक मुबैना ऑडियो थी जो आपको पता होगा, जिस हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो वफाकी हुकूमत ने उसकी अपील पर यह समात थी। और फ्री कैन को नोटिस जारी किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो 25 जून का अदालती हुक्मनामा है वो मुअत्तल किया है। ये हुक्मनामा क्या था? इसमें इस ऑडियो को जवाज बना के इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आईएसआई को या इंटेलिजेंस एजेंसीज को रोक दिया कि आप
یہ نگرانی کا جو عمل ہے یہ روکنے آپ نہیں کر سکتے. اچھا بظاہر تو اس کی بڑی بلے بلے ہوئی کہ جی شخصی آزادی اور فلاں اور یہ بڑا ان کو روک دیا تو سارا، لیکن اس کا ہوا کیا؟ ہمارے ملک میں روز شہید. ابھی آپ کا یہ ویلاگ کرنے سے پہلے میں نے ابھی پاک افغان بارڈر کی جو خبر ہے وہ اپنے چینل پہ بریک کی ہے اور بتایا اس کی تفصیلات. دہشت گرد ہیں جو خارج ہیں وہ حملہ آور تھے اور سیکورٹی فورسز کے ساتھ ان کی جھڑپ ہوئی ہے. تو 5 خارج مارے گئے ہیں، 4 زخمی ہوئے، 3 ہمارے جو جوان ہیں وہ شہید ہوئے. تو اب یہ جو دہشت گردی کی جنگ ہے اس کا فیز ہے. خیبر پختونخوا بہت زیادہ اس وقت اس میں متاثر ہے، بلوچستان کا بھی سب کو پتا ہے. تو اس کا توڑ کیسے ہے؟ انٹیلیجنس ایجنسیز نے کیسے کام کرنا ہے؟ ان ملک دشمنوں کو کیسے پکڑنا ہے؟ ان کی سرویلنس کریں گے نا. تو ہائی کورٹ نے جناب اس ایک معاملے کے لیے اس سارے عمل کو روک دیا. مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا یہ کام اس ملک کے خلاف، اداروں کے ہماری قومی سلامتی کا ایشو ہے. بہرحال خوشائند ہے کہ آج سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے اس انتہائی ناجائز یہ ایک حکم تھا اس کو انہوں نے معطل کیا. اور ساتھ ہی ساتھ جو اس آڈیو کے حوالے سے جسٹس امین الدین خان ہیں انہوں نے کچھ سوالات بھی اٹھائے ہیں، اور جسٹس نعیم اختر افغان، یہ 2 رکنی بینچ تھا، انہوں نے ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ کو مزید اس میں تا حکم ثانی کارروائی سے بھی روک دیا کہ بھائی ذرا ٹھہر جائیں، ہمیں اب دیکھ لینے دیں کہ کیا معاملہ ہے. آپ کی جوڈیشن بنتی بھی ہے کہ نہیں، یہ مطلب کیا چیزیں چل رہی ہیں. کہ آڈیو کہ آپ نے کیا یہ تعین کر لیا تھا کہ آڈیو ریکارڈ کون کر رہا ہے؟ آپ نے مطلب یہ فرض کر لیا کہ یہ اے نے یا بی نے ریکارڈنگ کی ہے؟ آج کل تو ریکارڈنگ کوئی ایشو ہی نہیں ہے. آپ کے موبائل میں ریکارڈنگز کی اکوپمنٹس ہیں. میں اگر آپ کسی کو بھی کال کرتا ہوں تو میرے موبائل میں بھی وہ سافٹ ویئرز موجود ہیں، وہ دوسرے موبائل میں بھی موجود ہیں جس سے میں بات کر رہا ہوں. یہ تو انڈیویجول جو ہیں اس کے اوپر بھی بات آتی ہے، ساری ریکارڈنگ ساری چیزیں، یہ بڑا ایک عام ہو گیا. تو آپ نے سارا ملبہ اٹھا کے انٹیلیجنس ایجنسیوں پہ ڈالنا ہے. اور ججز آپ خود بھی کر سکتے ہیں ریکارڈنگ، اور آپ کرتے بھی ہوں گے، کچھ چیزیں آئی بھی ہیں. تو یہ عجیب یہ بڑا اچھا سوال اٹھایا کہ آپ کے پاس کیا ثبوت تھا کہ یہ ریکارڈنگ کون کر رہا ہے. تو بہرحال اس میں انکوائری کمیشن کی بھی بات ہوئی کہ سپریم کورٹ نے سچ جاننے کے لیے انکوائری کمیشن بنایا، اسے سٹے دے دیا. اور اب جو آڈیو لیکس کیس ہے آج تک سپریم کورٹ میں مقرر ہی نہیں ہوا. پارلیمان نے سچ جاننے کی کوشش کی تو اسے بھی روک دیا گیا. پارلیمان کے کردار کو تو عدلیہ نے بالکل ہی فارغ کر رکھا ہے. مطلب یہ آج اچھا یہ سپریم کورٹ میں جسٹس نعیم اختر افغان نے جو یہ بات کی ہے یہ اس ملک کا سب سے بڑا المیہ ہے. سپرمیسی ہے کس کی؟ آئین میں بالادست ہے کون؟ پارلیمان ہے. فیصلے اس نے کرنے ہیں، لیکن اس کو عضو معطل بنا کے رکھ دیا ہماری عدلیہ نے. مطلب وہ جو کوئی کام کرتے ہیں ان کو روک دیتے ہیں. بھائی آئین میں ایون کوئی تشریح کے نام پہ آپ آئین میں نئی آپ ترامیم بھی کر دیتے ہیں، نیا آئین لکھ دیتے ہیں، نئی شکیں. پچھلے جو کچھ کیسز ہیں ابھی حال ہی میں مخصوص نشستوں والے معاملے میں سب نے دیکھا ہے، اس میں بھی جو 2 ججز نے اپنا فیصلہ، اقلیتی فیصلہ جسے کہہ لیں، اختلافی نوٹ کہہ لیں، اس میں سب کچھ واضح کیا. اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. تو یہ جو معاملہ ہے یہاں پہ یہ اس آڈیو لیکس کیس میں بھی سپریم کورٹ نے جو انٹروین کیا ہے، جو 2 رکنی بینچ نے، یہ یہاں اب یہ لڑائی اب دیکھتے ہیں آگے کیسے چلتی ہے. ہائی کورٹ بھی کھل کے سامنے ہے، جسٹس بابر ستار سے لے کے اور دیگر جو ججز ہیں. سپریم کورٹ میں بھی کچھ ججز ہیں ان کی گروہ. تو ابھی کیا ہو رہا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیض حمید کا کورٹ مارشل چل رہا ہے اور یہ پورا نیٹ ورک یہ انویل ہو رہا ہے، اس کے اوپر چیزیں آ رہی ہیں. اس میں جو جوڈیشری کا رول ہے، جو عدلیہ میں ایک تقسیم ہے، وہ بھی واضح ہو رہی ہے کہ اس نیٹ ورک کے حامی کون ہیں اور مخالف کون ہے، یا ریاست کے ساتھ یا عدلیہ کے ساتھ کون چل رہے ہیں. تو یہ چیزیں بڑی خوفناک ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی خوف پیدا ہو گیا ہے کہ باقیوں کا کچا چھٹا بھی آئے گا. تو اس میں پھر آ جائے گا جی یہ توہین عدالت ہے، آپ اس کو کرنے. لیکن میں سمجھتا ہوں معاملہ توہین عدالت سے آگے چلا گیا. بھائی ابھی تو فی الحال تو یہ طے کریں کہ اب یہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. اگر فوج کے اندر جو اعلیٰ عہدیداران ہیں، جو جرنیلز ہیں، ان کے نیچے پورا نیٹ ورک ہے، وہ اس کو دیکھا جا رہا ہے، وہ اس کے انکشافات ہو رہے ہیں، اس کو پکڑا جا رہا ہے. میڈیا کے اندر اس نیٹ ورک میں اور جتنے فریق شامل ہیں، انتظامیہ کے جو افسران ہیں، پارلیمنٹ میں سیاسی جماعتوں میں کوئی بات آ رہی ہے، سیاسی لیڈرشپ کی بات آ رہی ہے،
9 مئی کی بات کریں تو پی ٹی آئی کی بات آ رہی ہے. تو عدلیہ کوئی صرف اکیلی آسمان سے تو نہیں اتری ہوئی. سائن میں تو پھر 4 ستون ہے, عدلیہ بھی جسٹ ایک ستون ہے. تو بھئی پہلے بیٹھ کے تو یہ طے کر لیں کہ اس میں کون کون ملوث ہے, کون کون نہیں ہے. پہلے اس کا تو ایک دائرہ, ایک لکیر کھینچی جائے. تو عدلیہ کو آپ یہ پورے نمبر نہیں دے سکتا کہ ان پہ کوئی بات نہیں کر سکتا. فیض امیر نیٹ ورک میں اگر ججز شامل ہیں تو ان کا بھی نام آئے گا اور آنا چاہیے. ان کو چھوٹ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ چونکہ عدلیہ سے ان پہ کوئی بات نہیں کر سکتا اور توہین عدالت کا آپ ڈرامہ کر دیں یا آپ اس کا سہارا لے لیں اور کسی کو بولنے نہ دیں. اگر آپ گلٹی ہیں تو آپ کے یہ ثبوت ہیں سامنے. ایسا ثبوت لانے کس نے ہیں؟ ایجنسیاں, انٹیلیجنس ادارے, تحقیقاتی ادارے, انہوں نے ہی لانے ہیں. یہ کوئی جو ماجد جامع نے یا کسی جو تھڑے پہ بیٹھنے والے کسی ریڑی بان نے, کسی عام آدمی نے یا میں نے یا کسی دوسرے بندے نے تو نہیں لانے. تو جن کا کام ہے ان کو کرنے دیں. آپ ان کے ہاتھ باندھ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ نہیں کر سکتے, یہ نہیں کر سکتے, یہ نہیں کر سکتے. تو جناب یہ سب کچھ نہیں چلے گا. یہ چیزیں آگے چلیں گی. یہ جو لڑائی عدلیہ میں جو شروع ہوئی ہے, ہائی کورٹ, سپریم کورٹ اور لوور جوڈیشری, یہ بڑا خوفناک فیز ہے. اور یہ جڑا ہوا ہے فیض امیر نیٹ ورک کے خلاف جو کاروائی چل رہی ہے اس سے. تو اس پہ ہم نظر رکھیں گے. چیزیں آنے والے دنوں میں بہت ساری سامنے آنی ہیں. میرے پاس ایک انفارمیشن یہ بھی ہے کہ پورے ملک میں 100 سے زیادہ فرنٹ مین تھے جو مال پانی اکٹھا کر رہے تھے اس فیض امیر نیٹ ورک سے. اور وہ صرف ان فیض امیر نیٹ ورک کے جو یہ جو ملٹری سے ریلیٹڈ ریٹائرڈ افسران ہیں ان تک ہی نہیں جا رہا تھا, اس کا بڑا حصہ جوڈیشری کے اوپر بھی جا رہا تھا. یہ بھی الزامات موجود ہیں. سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے اوپر یہ سوالات اٹھ رہے ہیں اور ججز حاضر سروس کی بھی بات ہو رہی ہے. تو جناب یہ جو نیٹ ورک تھا, یہ جو فرنٹ مین تھے, یہ آپ اور ہم ان کو اس طرح, کیونکہ یہ پاپولر نہیں تھے, یہ بزنس مین بھی ہوں گے, یہ کمیونٹی میں ہوں گے, تو انہوں نے مال اکٹھا کیا ہے. ان میں سے کتنے لوگ منہ کھولیں گے یہ دیکھنے کی بات ہے. اس پہ ہم ضرور بات کریں گے. جو میرے پاس انفارمیشن ہے میں کوشش کروں گا کہ اس میں کچھ مصدقہ چیزیں جب سامنے آ جائیں تو اگلے ویلاگ میں یا کسی اگلے پروگرام میں اس پر میں ضرور بات کروں گا. اور باقی جو لوگ ہیں جو اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں وہ بھی یقیناً اس کو دیکھیں گے اور بات کریں گے. یہ پہلو بھی سامنے آنے والا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.